اللہ والے وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا پورا جیون اس لیے ویتیت کیا تاکہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اور جیون کے ہر موڑ پر وہ اپنے رب کو یاد کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مرتبہ دے دیا کہ آج بعد مردن انہیں مخلوق خدا یاد کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صاحب مزار کے مرکز پر رحمت و نور کی بارش فرمائے اور اس جگہ کو مرجع خلائق بنائے اور دعاؤں کی قبولیت کی جگہ بنا دے۔ وقت اتنا نہیں کہ اس میں اور کوئی خطاب کیا جا سکے، اور ان بزرگوں کا جیون کیسا ہوتا ہے اس کی ایک جھلکی آپ کو دکھا کر کے اپنی پوتاکوں میں پیش کر دوں گا، اس لیے تاکہ آپ بھی اپنے جیون میں ان کے رنگ ان کے ڈھنگ کو اختیار کیجئے اور اللہ سے قریب آپ ہو جائیے۔ اللہ تو آپ سے قریب ہے لیکن آپ اللہ سے قریب نہیں ہو۔ ان بزرگوں کے طریقوں کو اختیار کرو گے تو انشاءاللہ آپ بھی اللہ سے قریب ہو جاؤ گے۔ تو سنو، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ ایسے بزرگ ہیں کہ ان کا عالم یہ کہ ایک مرتبہ نوکا سے سفر کر رہے تھے تو نوکا والا جو تھا اس کو کیا بولتے ہیں تمہارے وہاں؟ ماجی۔ جب بیچ دریا میں نوکا پہنچا تو ٹکا وصولنے لگا، ٹکا کرایہ لیتے ہیں نا، ٹکا دو ٹکا دو ٹکا دو۔ اب جب مالک بن دینار کے پاس آئے تو ٹکا دو، تو مالک بن دینار نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب پھٹی ہوئی تھی، ٹکا پیسہ چھلو نا۔ اب دل ہی دل اپنے رب کو یاد کرنے لگے کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری اس دنیا میں میں ذلیل ہو جاؤں، اللہ تو میری لاج رکھ لے۔ جیسے ہی یہ عرضی لگائی، اللہ کے حکم سے مچھلیاں اپنے مکھ میں دینار رکھ رکھ کر نوکا میں کودنے لگی۔ اسی لیے آپ کو بن دینار کہا جاتا ہے۔ ان کے کسی نہ ان کے ابا کا نام تھا نہ ان کے بیٹے کا نام تھا، لیکن اس نسبت کی بنیاد پر آپ کو بن دینار کہا جاتا ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرب عجم میں بڑا شہرا، سب آپ کے عقیدت مند بھروسہ کرنے والے، سب چاہتے کہ حضرت کی صحبت میں جانے کا موقع ملے، حضرت سے فیض لینے کا موقع ملے، مل جائیں تو ان سے مرید ہونے کا موقع ملے۔ یہ نیت پورے عراق میں، ایران میں، دنیا کے گوشے گوشے میں حضرت کا شورا ہو چکا تھا۔ آپ بصرہ شہر میں پہنچے تو صبح صبح کا وقت تھا، دکاندار اپنی دکان کو سجا رہا تھا، ایک پھل والا بھی اپنے ٹھیلے پہ پھل کو صاف کر کر کے ڈیکوریٹ کر رہا تھا دکان کو۔ تو حضرت مالک بن دینار کی نظر ایک پھل پہ پڑی۔ تم لوگ اس پھل کو نہیں جانتے ہو، بنگال میں نہیں ملتا ہو، لیکن سوکھا ابھی ملتا ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں ڈرائی فروٹ میں وہ آتا ہے یہاں پہ، اب پتہ نہیں تم لوگ چینتے ہو نہیں چینتے ہو، اس کے اندر رسی سے چھیدا کیا ہوا ہوتا ہے، رسی سے بندھا ہوا ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ارے بولو بھائی، جانتا تو ہے پھر کیا؟ تو سکھنو انجیر تم لوگ چینتا ہے، لیکن ہرا انجیر کے ادھر ہو جائے تم نے نہیں دیکھا ہے نا؟ ڈومر دیکھا ہے؟ ڈومر ہے، گولڑ ڈومر بھی نہیں دیکھا ہے۔ کیسے بنگالی ہو یار، تم ڈومر بھی نہیں جانتی ہو؟
کیا مولانا آپ نے دیکھا ہے عمر آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے؟ دیکھو بابا بول رہے ہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت کم لوگ چینتے ہیں، مگر وہ سکونوں تو چین رہے ہو نا. تو وہ انجیر لگا ہوا تھا پھل کے ساتھ. اب آپ کے من میں خیال آیا کہ لاؤ اس کو میں کھا لوں. تو دکاندار کے پاس گئے اور کہا کہ دکاندار انجیر دے. اس نے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ ٹکا دو، پیسہ لاؤ، ٹکا لاؤ. پھر جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب پھٹی ہوئی، ٹکا پیسہ چھلو نا. بہت چنتا میں دیا، اللہ کی گوری نا چنتا بیشی چھلو. اچانک خیال آیا کہ میں جہاں جاتا ہوں وہ لوگ مجھ سے تبرک مانگتے ہیں، کبھی رومال مانگ لیتے ہیں، کبھی ٹوپی مانگ لیتے ہیں، کبھی جوتا مانگ لیتے ہیں، کبھی کرتا مانگ لیتے ہیں، سب بڑا احترام کرتے ہیں. تو لاؤ اس کو آج میں اپنا جوتا دے دیتا ہوں. تو جوتا اٹھانا دونوں اور کہا اے دکاندار لے انجیر دے. اب جو دکاندار نے پھر مڑ کے دیکھا تو دونوں ہاتھ میں جوتا. دکان دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا ہو کیا؟ এটা তুমি কি করছেন? আমি তোমাকে জুতা দিচ্ছি, তুমি নিয়ে নাও, আমাকে अंजीर দিয়ে दो. आप पागल हो गए हो? इस अंजीर को जूते के भाव में तुम लोगे, और वो भी फटा हुआ जूता, दांत निकाले हुए. अरे जाओ जाओ, सुबह सुबह का समय है, हमार बॉडी खराब करो ना. ऐसे बोलते हैं ना बगला में, हमार बॉडी खराब करो ना, तुम्हें जाओ. हजरत मालिक बिन दीनार को डांट फटकार करके हटा दिया. मालिक बिन दीनार भी कांपते हुए जूते को बगल में दबा के चले जा रहे हैं और अल्लाह से अर्जी लगाते कि अल्लाह, ए परवरदिगार, ए रब्बे कदीर, जिस नफ्स को मैंने ईमान की खरल पर कूद कर मुर्दा किया, फिर भी वो मुर्दा ना हो सका. पहला যেখানে মানুষ থাকছে সেখানে আমি থাকবো না, আমি জঙ্গলের মধ্যে থাকবো, मैं जंगल में रहूंगा. जिस नफ्स को मैंने मारा, मारते 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 भी नहीं मरा, तो फिर इस दुनिया में नहीं रहूंगा, जंगल में रहूंगा. और रोते हुए चले जा रहे हैं. और इधर सारे दुकानदार, उन्होंने जो ये मंजर देखा कि वो दुकानदार डांट के भगा रहा है, तो सब उसके पास गए. और जाने के बाद कोई कहता है कि अरे तुझे तो अनमोल मोती मिला था, तूने खो दिया. तुझे तो बड़ी दौलत मिली थी, तूने खो दिया. तेरा नसीब खोटा हो गया. अब जो आ रहा है वो उसे कोस रहा है. तो उसने पूछा कि भाई কেন তুমি এর মধ্যে বলছেন, আমি কি ক্ষতি করলাম? कहा नादान, अभी जिसे तूने डांट कर भगाया है, जानते हो वो कौन था? कहा नहीं मालूम वो कौन था. कहा वही तो मालिक बिन दीनार थे. हम लोग तमन्ना करते थे कि वो हमारी बाड़ी में आ जाएं तो हमारी बाड़ी में रहमत आ जाए, हमारी दुकान पे आ जाए तो बरकत आ जाए, और तुम्हारे वहां बगैर बुलाए आ गए, मगर तुमने उसकी कदर नहीं की. इतना सुनना था कि वो चिकर चिकर के रोने लगा. अरे मेरी मोहब्बत सही नहीं थी, मैं तो मालिक बिन दीनार का चाहने वाला था, सोचा था कि मिलेंगे तो मुरीद हो जाऊंगा. आज अफसोस कि मालिक बिन दीनार मेरे दरमियान आए और मैं उनसे मुरीद नहीं हो सका. उनको मैंने लज्जित कर दिया, शर्मिंदा कर दिया. और वो रोते रोते जमीन पे गिर गया. कभी बेहोश होता, कभी होश आता, कांपता. इसी दरमियान उस दुकानदार का गुलाम जो था उसके पास गया तसल्ली देने के लिए. अब जो तसल्ली देने के लिए गया तो उसने कहा कि ए गुलाम, मैं तुझे आजाद कर दूंगा, मेरे महबूब को तलाश कर. मालिक बिन दीनार की इस टोकरे पे नजर पड़ी है,
اس ٹوکرے کو اٹھا اور انہیں تلاش کر کے یہ ٹوکرا لے جا کر ان کی بارگاہ میں پیش کر جس میں انجیر ہے، اگر وہ قبول کر لیں گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ غلام بھی بڑا خوش ہوا، جلدی سے ٹوکرے کو اٹھایا، سر پہ رکھا اور ڈھونڈنے لگا، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس کوچے میں، کبھی اس بازار میں، اور لوگوں سے جگاسا کرتا رہا۔ مالک بن دینار کو دیکھا، مالک بن دینار کو دیکھا، مالک بن دینار کو دیکھا، آخر کسی نے بتا دیا کہ ابھی ابھی جنگل میں جاتے ہوئے دیکھا۔ دوڑ کر کے وہ بھی جنگل میں جو داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک انسان دیوانہ وار جوتے کی ٹھوکر سے دھول اڑاتا ہوا جنگل میں داخل ہو رہا ہے۔ یقین ہو گیا کہ یہی مالک بن دینار ہیں۔ دوڑ کے گیا، جا کے چرنوں کو تھام لیا، کہا حضور میرا سلام قبول کیجیے، میں غلام ابن غلام ہوں، میرے سرکار میں آپ کی بارگاہ میں تحفہ لے کے آیا ہوں، نذرانہ لے کے آیا ہوں، حضور اٹھا اپنی قبول کری لے۔ تو مالک بن دینار نے فرمایا ٹھیک ہے تو تحفہ لے کے آیا ہے، لیکن پتا تیرے تحفے میں ہے کیا؟ تیرے تحفے میں ہے کیا؟ تو غلام نے کہا میں نے تو سنا تھا کہ آپ عالم دین ہیں، فاضل جلیل ہیں، عاشق رسول ہیں، یہ کیسا سوال آپ کر رہے ہیں کہ میرے ٹوکرے میں کیا ہے؟ رسول اللہ نے تو کبھی کسی سے پوچھا نہیں، تحفہ دینے والے سے نہیں پوچھا کہ تیرے تحفے میں کیا ہے، آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ تو کہا اے غلام میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جس نفس کو میں دنیا میں چھوڑ کے آیا جہاں انسان بستے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نفس تیرے ٹوکرے میں چھپ کے آ گیا۔ خدا کچھ پوچھتا ہے بندہ نہیں مانوش، تیرے ٹوکرے میں چھپ کے نہ آ گیا ہو۔ تو غلام نے کہا کہ حضور آپ نے صحیح پہچانا، میں آپ کا نفس ہی لے کے آیا ہوں، لیکن حضور آپ تو اللہ کو کے رسول کو خوش کرنے والے ہیں، تو سنیے میرے مالک نے کہا ہے کہ اگر آپ اسے قبول کر لیں گے تو میں آزاد ہو جاؤں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو غلام کو آزاد کراتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اگر میں آزاد ہو جاؤں گا تو نبی کی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ آپ کی قبول کری لے، چکھنے سے آپ کا نفس بڑھے گا نا، مت چکھیے، শুধু আপনি বলে দেন যে আমি কবুল করলাম, যদি আপনি এটা বলে দেবেন আমি আজাদ হয়ে যাব, আর যদি আমি আজাদ হয়ে যাব আল্লাহ के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौक में ठंडक होगी। जानते हो हजरत मालिक बिन दीनार ने क्या जवाब दिया? ये गुलाम तू सच कहता है, लेकिन सुन, तू दुनिया में आजादी चाहता है और मैं आखिरत में आजादी चाहता हूँ। तू दुनिया में चाहता है कि तू आजाद हो जा, और मैं ये चाहता हूँ कि कल मैदान महशर जब रब का सामना हो तो मेरे हाथों में मेरी खोती और मेरी खता की हथकड़ी ना हो, पैरों में बेड़िया ना हो, बल्कि उस नेक अमल के साथ मैं रब की बारगाह में जब पहुंचूं तो आजादी के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मंज़क्का तहकीक के वो फला पा गया जिसने तज़किए नफ्स किया। आज जिनकी बारगाह में तुम हाजिर हो, ये वो थे कि जिन्होंने अपने खाने का ख्याल नहीं किया, अपने पीने का ख्याल नहीं किया, लोग के साथ जीवन व्यतीत नहीं किया, तो अज़ीज़ान गिरामी इन्होंने अपने नफ्स को गिरफ्तार कर लिया तो अल्लाह ताला ने इन्हें इज्जत और वक़ार अता फरमाया कि आज इनकी कब्र से नूर की शुआएं उठ रही हैं, चाहने वाले उससे लाभ हासिल कर रहे हैं। अजीज़ान गिरामी, हमें भी चाहिए कि हम अपने नफ्स को काबू में करें, और मैं तुम्हें काबू करने का शुरुआती ढंग बता देता हूँ। अगर उस पर आप अमल कर लोगे तो आप भी अपने नफ्स को काबू कर सकते हो। नफ्स समझते हो नहीं समझते? नहीं समझते?
ہم لوگ سمجھتے ہیں نا، اب ان کو میں بتا دیتا ہوں نفس کیا ہوتا ہے، ابھی آپ اچھے سے سمجھ جاؤ گے. تقریر تو آپ نے بہت سن لیا، ٹھیک ہے. سنو، جیسے ابھی تبرک بڑھے گا، آدمی بڑھا تھا پھر بڑھے گا. اب بریانی بن گئی، بریانی کبھی آپ اپنے پیسے کی کھاتے تھے، ایک پلیٹ میں پیٹ بھر جاتا ہے. اور یہ عرس میں بریانی ملتی ہے تو من چاہتا ہے 2 پلیٹ مل جائے. بول گیا کہ نہیں بول گیا؟ اسی کا نام نفس ہے. اب تو سمجھ گیا ہوگا نا، اسی کا نام نفس ہے. کہ من میں جو خواہش پیدا ہو اس سے زیادہ کھانے پینے کی اگر خواہش بڑھ جائے تو اسی کا نام نفس ہے. اگر آپ اس کے تابع ہو گئے اور اس میں 1 پلیٹ کے بجائے 2 پلیٹ کھانے کی نیت کر کے بیٹھ گئے تو آپ کا نفس آپ کو چاپ دے گا. ٹھیک ہے نا؟ آپ ہمیشہ اس کے غلام رہو گے. لیکن اگر 1 پلیٹ کھانے کے عادی تھے تو آج ابھی آدھا پلیٹ کھا لو. پتا مجھے رہا نا، 1 پلیٹ کھاتا تھا اور سوچ لیا کہ آج میں گوشت بھات آدھا پلیٹ کھاؤں گا. 1 کلو گوشت کھاتا تھا گورو کا، اب پاؤ بھر کھاؤں گا. پتا بھول گیا کہ بھول گیا. تو اسی کا نام ہے نفس کو قابو میں کرنا، اپنی خواہش کو پکڑ لینا، اپنی خواہش کو گرفتار کر لینا. تو جب آپ اپنی خواہش کو گرفتار کر لو گے مرو گے نہیں. موت نہ کھانے سے نہیں آتی ہے. لوگ کہتے ہیں بھوکا تھا مر گیا، نہیں، بھوکا تھا مر گیا نہیں. موت کا سمے ہے، موت اپنے وقت پہ آئے گی. ٹھیک ہے نا؟ کھانا نہ کھانے سے کوئی نہیں مرے گا، لیکن موت کب آئے گی؟ جو ایک سمے ہے، ڈھیر سب کھا لو، سمے پہ ہی موت آئے گی. ٹھیک ہے بھائی؟ تو لہذا آپ سے کہنا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نفس قابو میں ہو تو روزانہ آپ کی خواہش بنتی ہے کہ کھانا نہیں کھاؤ، 2 روٹیاں نہیں کھاچی، 2 مٹھی بھات کھاچی، 2 مٹھی کھا لو. پہلے ہی نیت کر لو کہ اس پہ قابو تم نے کر لیا تو پھر تمہارا نفس قابو ہو جائے گا. اور جب نفس قابو میں آ جائے گا تو اب تم شراب کھانے کی طرف جانا چاہو گے لیکن تم جا نہیں پاؤ گے کیونکہ تمہارا نفس قابو میں ہے. تم جوئے کھانے کی طرف جانا چاہتے ہو، تمہارا نفس قابو میں ہے، نہیں جا پاؤ گے. تو خدا کی رحمت چاہتے ہو تو اپنی خودی کو مضبوط کر لو. اگر تمہاری خودی مضبوط ہو جائے گی تو خدا تمہارے ساتھ ہو جائے گا. اسی لیے اقبال نے یہ کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا ہے. تو مرضی پہ قابو کر لو گے تو اللہ پھر تم سے تمہاری مرضی پوچھے گا. تو یہ اللہ والے ہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی پہ اپنے نفس پہ قابو کر لیا تو اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، کیونکہ یہ اب برا نہیں چاہیں گے، جو چاہیں گے اچھا ہی چاہیں گے، کیونکہ یہ وہ اللہ والے ہیں کہ جن کے لیے فرمایا گیا کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے. بات چھوٹا سمجھ گئے نا جی؟ یہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ شیر پہ سواری کرنا ہو تو شیر تابع ہو جاتا ہے. جب یہ اپنے نفس کو قابو میں کر لیتے ہیں تو باغ بھی تابع ہو جاتا ہے، باغ پہ بیٹھتے ہیں. سانپ ڈسنے والا ہوتا ہے، یہ اگر چاہتے ہیں تو سانپ کو کوڑا بنا لیتے ہیں. بولتے تھے نا کہ اس اجمیر کی بات ابھی ناظم جلسہ نے کی جہاں خواجہ رہتے ہیں، ظالم نے ظلم کی انتہا کر ڈالی، آسمانوں سے آگ کی برسات کی، لیکن میرے خواجہ نے اپنے قدموں میں رہنے والی کھڑاؤں کو بھیج کر اس کی اصلاح کر ڈالی ہے. من کان اللہ لہ. تو سنو، جو خواجہ سے اللہ والوں سے الجھنے والے ہیں
وہ اپنے انجام کی سوچ لیں کہ ان کے سر پر کتنی جوتیاں پڑیں گی یہ خدا ہی جانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، فیضان مخدوم سمرا، آمد سرکار تاج العالیہ عرس مقدس۔ سمجھ گئے نا بھائی میرے؟ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت کو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اور ایک شعر اور ہے، نہ چھیڑے بادے بہاری راہ لگتنی، نہ چھیڑے بادے بہاری راہ لگتنی، تجھے اٹکھیلیاں سوچیے ہم بیزار بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ والوں کا معاملہ ہے، ان سے محبت اور بھالواسا کرو گے تو یہ تمہارا دھرم نہیں دیکھیں گے، اپنا کرم تم پہ کرتے چلے جائیں گے۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ تمہارا دھرم کیا ہے، یہ دھرم نہیں دیکھتے ہیں، اگر محبت بھالواسا دیکھتے ہیں تو ان کا کرم سب پر، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ تو یہ وہ اللہ والے ہیں کہ جنہوں نے راتوں کو جگ کے اپنے خدا کو بنا لیا ہے، اب یہ جو کہہ دیتے ہیں اللہ وہی کر دیتا ہے۔ بہت خوش نصیب ہو کہ تم عرس میں آئے ہوئے ہو، اور نام ان کا امیر ہے، امیر امیر، اور امیر کہتے ہیں رنگ کو، ٹھیک ہے نا، اس کو رنگ کو، ابھی ہولی آنے والی ہے، اس میں ابیر گلال بہت اڑائیں گے لوگ، ہے نا، تو وہ تو نام کا ابیر ہے، یہ کام کے ابیر ہے جی۔ وہ رنگ چھٹ جاتا ہے لیکن ابیر کا رنگ چھٹنے والا نہیں ہے۔ بڑے چاہنے والے تم لوگ ہو، انشاءاللہ یہاں سے سب فیض لے کے جاؤ گے۔ وقت بھی ہو چکا ہے مغرب کا، بس جلدی سے توبہ استغفار کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ہی معبود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یلکو صبح میں آپ نے کلمہ شریف پڑھا، استغفار کیا، بالکل آپ سب چھڑ چکے ہیں، ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے۔ اب اپنے جیون میں سدھار لاؤ، برائی کی طرف بالکل مت جاؤ، غلط روش مت اختیار کرو، اللہ اس کے رسول کا بھے رکھو۔